السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تكونوا كالذين نسوا الله۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله۔ رواه مسلم۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت بخشی۔ اسلام اور ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک مسلمان سے یہ کہا جائے تم اپنے اسلام کو چھوڑ دو، دنیا کی ساری دولت تمہاری ہے، مسلمان ساری دولت کو ٹھکرا دے گا، ایمان کی دولت کو اختیار کرے گا۔ یہ ہے اسلام اور ایمان کی قیمت۔ اور اسی ایمان اور اسلام کی بدولت دنیا میں آدمی جس کنڈیشن میں ہو، چاہے وہ غریب ہو، محتاج ہو، بھیک مانگ رہا ہو، مسکین ہو، گھر ہو کہ نہ ہو، شادی ہوئی کہ نہ ہوئی ہو، جس بھی کنڈیشن میں ہو، اگر وہ اسلام پر مرتا ہے، ایمان پر مرتا ہے، تو اس کی آخرت میں ہوگی، اس کے لیے جنت ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر ایمان نہ ہو، دنیا کی ساری دولت موجود ہو، آخرت میں ایک لمحہ کے لیے سکون ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی ہے، اس پر اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کیسے بنائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اور اسلام پر ثابت قدم کیسے رہیں۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو نصیحت کرتا ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ تم لوگ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس طرح نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے جسم اور دل و دماغ بنایا، عقل و شعور کی نعمت عطا کی، پورا جسم اللہ نے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی، مگر انسان اللہ کو بھول جائے، اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی عظمت کو نہ پہچانے، اللہ پر ایمان نہ لائے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کو فراموش کر رہا ہے، اللہ کو نہیں پہچانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے بننے سے منع فرما رہا ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تم لوگ ایسے لوگوں میں سے نہ بن جاؤ کہ جن لوگوں نے حقیقت میں اللہ کو بھلا دیا، بلکہ اللہ کو کیا بلائیں گے، بلکہ اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد، کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز کی پابندی ہم کریں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ اس سے اللہ کی مدد ملے گی، اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، زندگی میں برکت حاصل ہوگی، زندگی میں سکون ہوگا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے جائیے، ابھی نماز کی فرضیت نازل نہیں ہوئی ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں کی گئی تھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ بتائیے نماز کب فرض ہوا ہے؟ نماز کب فرض ہوئی مسلمانوں پر؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بلائے گئے، معراج کی رات میں اللہ رب العالمین کے ہاں بلائے گئے، نبوت کے 10ویں برس میں مسلمانوں کو نماز کا تحفہ ملا، نماز کی فرضیت نازل ہوئی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، فوراً یہ حکم دے دیا گیا: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے نبی، چادر کو ہٹائیے، رات میں اٹھیے، رات کے کچھ حصے میں قرآن کی تلاوت کیجیے، قیام اللیل
قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، تہجد پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے۔ کب حکم دے رہا ہے؟ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، مسلمانوں پر نماز کی فرضیت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، اور شروعات 50 سے ہوئی تھی۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور اس نماز کے پڑھنے میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد سے لے کر کے نماز کی جس قدر پابندی کرتے تھے، جس قدر اہتمام کرتے تھے، یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، شکر گزاری کی صفت میں داخل ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ساری خطاؤں کو درگزر کر دیا تھا، اور آپ اولاد آدم میں سب سے بڑے تھے۔ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ اللہ کے چہیتے تھے، اللہ نے آپ کے لیے جنت میں بلند مقام رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کا کلام آپ پر نازل ہوتا تھا، مگر راتوں کو آپ جاگتے تھے، قیام اللیل کی پابندی کرتے تھے۔ کتنا جاگتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے تھے، اس قدر قیام کرتے تھے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ کا پیر سوج جایا کرتا تھا، پھول جایا کرتا تھا، ورم کھا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام آ کر کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنی زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ نماز یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ رب کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی بہت بڑی چیز ہے، اور اس نماز کے پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے مسلمانوں، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، مسلم سماج کس رخ پر جا رہا ہے، کس ماحول اور کس ڈگر پہ جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بے نمازی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ امت اجتماعی سطح پر جس غلطی کا شکار ہے، اجتماعی سطح پر جہاں خامی اور غلطی اور گناہ ہو رہا ہے، یہ نمازوں کی غفلت ہے، نمازوں سے دوری ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ نماز کا چھوڑنا، نماز نہ پڑھنا، مسلسل نماز چھوڑ دینا، یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے، چوری سے بڑھ کر کے گناہ ہے، قتل سے بڑھ کر کے گناہ ہے۔ مگر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر آدمی چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم ہے، اور نماز چھوڑ دیتا ہے سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا پارسا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ رب العالمین کا سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، نماز کی پابندی کریں، باجماعت نماز پڑھیں۔ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اس لیے نہیں کہ صرف امام اور مؤذن اور چند لوگ نماز پڑھ لیں، مسجد تعمیر ہی کی جاتی ہے تاکہ سماج کے، محلے کے اور شہر کے لوگ باجماعت اور اجتماعی سطح پر نماز کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جماعت کے بغیر نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہی مسئلہ ہوتا کہ ہر آدمی آزاد ہو، جس جگہ چاہے نماز پڑھ لے، اپنے گھر میں ہو، بلا عذر شریک نماز پڑھ لے، تو مسجد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ باجماعت نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تنہا نماز پڑھنا، گھر میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ عورتوں کا مسئلہ ہے، یہ ان کے لیے مسائل ہے، ان کے لیے دقت ہے، مشغولیت ہے، شریعت نے تخفیف کر دی ہے۔ مردوں کا معاملہ بڑا اہم ہے کہ مرد اپنے گھر سے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے کام کو چھوڑ کر کے باجماعت نماز کی پابندی کرے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، کیا کہتے تھے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں اور ایسے گھروں میں آگ لگا دوں جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، مگر میں یہ نافذ نہیں کرتا ہوں، گھروں کو آگ نہیں لگاتا ہوں۔ میرا جی تو چاہتا ہے
کہ میں مصلی چھوڑ کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر کسی آدمی کو کھڑا کر دوں تو نماز پڑھاؤ میں نکل جاؤں. میں کس لیے نکلوں؟ جا کر کے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے نہیں آتے. میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس گھروں میں بچے ہوں گے، خواتین ہوں گی، مجبور لوگ ہوں گے، لاچار لوگ ہوں گے جو کسی وجہ سے رکے ہوئے ہوں گے. تو با جماعت نماز کی پابندی کرنا یہ ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے نماز کا معاملہ اتنا سنگین ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا. جو ہماری آخرت میں سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا اس تعلق سے ہماری غفلت اس قدر زیادہ ہو تو ہم اپنے انجام کو سوچ سکتے ہیں، اپنے انجام کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے. کہ پہلا سوال جو ہم سے ہونے والا ہے ہم اسی میں فیل ہیں، اسی میں پیچھے ہیں. اسی طریقے سے نماز کی جو یہ عبادت ہے اس کے ذریعے سے آدمی اللہ رب العالمین کا نہایت قریبی بندہ بن جاتا ہے. نہایت قریبی بندہ جو کہ سجدہ ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کتنی فضیلتیں ہیں. آمین بولتا ہے، کتنی فضیلتیں ہیں. اس سے پہلے وضو بناتا ہے، کتنی فضیلتیں ہیں. گھر سے مسجد آتا ہے، مسجد سے گھر جاتا ہے، قدم قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے. قدم قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے. ایک قدم بڑھاتا ہے نیکی لکھی جا رہی ہے. گناہ اور برائی مٹائے جا رہے ہیں. تو اس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. صحابی رسول نبی کے خادم نے سوال کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. صحابی رسول آپ کے لیے وضو کا پانی لا کے رکھ دیتے تھے. ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے تھے. ربیہ سے اللہ کے نبی نے کہا، اے ربیہ کیا چاہتے ہو؟ تم میری خدمت کرتے ہو، بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے، بولو مانگو کیا چاہیے. ربیہ آپ کے غلام خدمت کرنے والے. سوچ کتنی بڑی ہے، سوچ کتنی بڑی ہے. سوچ کو بلند رکھنے کی ضرورت ہے. کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں دنیا کے اندر، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں بھی رہوں. جیسے میں آپ کی خدمت دنیا میں کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کے قریب ہوں، آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہوں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں نبی کے ساتھ ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ میں آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. کثرت سے نفلی نماز پڑھو، کثرت سے نفلی نماز پڑھو. نفلی نماز یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے. قربت کا سب سے واحد ذریعہ ہے. جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، کتنی فضیلتیں ہیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بندہ اپنے رب سے سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدے میں ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے. سجدہ جہاں سبحان ربی الاعلیٰ جو دعا پڑھی جاتی ہے، ذکر ہے، جو سجدے کی دعا ہے، یہ تو عبادت ہے. ہم اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں. ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، مرے ہوئے لوگوں کو، اپنے گھر کے رشتہ داروں میں جو مر چکے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں. اور بہت ساری دعائیں احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں بیان کی گئی ہے. ہم اس ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں. تو بندہ سجدے میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. چونکہ میرا موضوع نماز کے متعلق صرف نہیں ہے، نماز میں نماز فجر کی اہمیت، نماز فجر کی اہمیت اور ہمارا معاشرہ اور سماج کس رخ پر جا رہا ہے. نماز فجر، ہر نماز کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. چاہے وہ فجر ہو، چاہے عصر ہو یا ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر جو بالغ ہو چکا ہے مرتے دم تک اس کو جماعت کی پابندی کے ساتھ ضروری ہے. لیکن نمازوں میں نماز فجر کی جو اہمیت اور فضیلت ہے احادیث میں جو بیان کی گئی ہے اور اس کے چھوڑنے پر جو وعید بیان کی گئی ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم فضیلت بیان فرمائی ہے. من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہو جاتا ہے.
ہم لوگ اہل حدیث ہیں الحمدللہ، ہم کو تعویذ اور گھنٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی سیکورٹی ہماری فجر کی نماز ہے. من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. فجر کی نماز غائب ہے، شیطان کا جھٹکا ہے، جنات کا جھٹکا ہے، کوئی آسیب ہے تو کوئی جادو ہے تو کوئی ٹونا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. اگر ہم اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، کیا ضرورت، کیا ہمارے لیے چاہیے، کیا راستہ ہے؟ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی نگرانی میں ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہماری حیثیت اقلیت کی ہے، منارٹی میں ہم ہیں، اور طرح طرح کے واقعات ملک کے کونے سے پھیل رہے ہیں. موب لنچنگ کا فتنہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جتنے لوگ مارے اور کاٹے جا رہے ہیں، کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں؟ یہ ہے ہمدردی ہے ہمارے اندر؟ کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، ہمدردی ہے انسانیت کے ناطے. مگر سوال یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو جو کاٹا جا رہا ہے اور ان کو جو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے یا مار مار کر کے ہلاک و برباد کیا جا رہا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں بنایا جا رہا ہے، جگہ پر ان کی جان نکل جاتی ہے. سوال ہے کیا یہ فجر کی نماز پڑھنے والے؟ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، پیارے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے دشمنوں کے شر سے، ظالموں کے شر سے، شیاطین کے شر سے، ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. ہماری سب سے بڑی سیکورٹی کیا ہے؟ فجر کی نماز. ہم فجر کی نماز پڑھ لیے، ہم اللہ کی سیکورٹی میں ہیں، ہم اللہ کی امان میں ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم کو تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ذکر و اذکار اور یہ نماز کافی ہے. نماز یہ کافی ہے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے، جناتوں اور شیاطین کے شر سے کی حفاظت کے لیے یہ نماز کافی ہے. کیونکہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان کہاں سے آئے گا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرآن کہتا ہے جو آدمی اللہ رب العالمین کی بندگی سے منہ موڑتا ہے، نمازوں سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ہم ایسے انسانوں پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، اسی فجر کے متعلق ہے. فجر کی نماز پڑھنے کی دوسری فضیلت کیا ہے کہ آدمی شیطان کے پیشاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، سوتے رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو گئی، سورج نکل گیا اور وہ غافل ہے، سو رہا ہے، اس کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، سوتا رہا یہاں تک کہ دن نکل آیا، غافل ہے نماز سے. کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے اور آپ کی کان میں کوئی تھوک دے تو ہم دیکھو مقدمہ ٹھوک دیتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا کہ ایک آدمی سوتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا. اور ظاہر سی بات یہ کون کر سکتا ہے؟ منافق کر سکتا ہے. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، مسلمان ایسے نہیں تھے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بال الشیطان فی اذنی، بخاری شریف کی روایت ہے، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. بتائیے ہم یہ گوارا کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے کان میں پیشاب کر دے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے. مگر ہر روز مسلمانوں کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، مسلمان غافل ہے، مسلمان بے خبر ہے. تو فجر کی نماز یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. نمازوں میں بہت فضیلت والی نماز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے تعلق سے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے محفوظ ہوگا. کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا یعنی الفجر والعصر. جو آدمی فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کر لے جائے وہ جہنم میں کبھی ہرگز داخل نہیں ہوگا.
بخاری و مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو آدمی دو ٹھنڈے وقت میں یعنی عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کر لے جائے وہ آدمی جنت داخل ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز کی پابندی کر لے جائے جنت ہے، جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے فجر کی نماز کی پڑھنے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، جنت میں جنتی چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم کیا چاہتے ہو؟ سارے لوگ کہیں گے کہ ہم کو جو چاہیے مل چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائے گا، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جب جنتی اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اپنی نگاہوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ اس سے بڑھ کر ان کو جنت کی کوئی نعمت نظر ہی نہیں آئے گی۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ہم کو کیا نصیحت فرمائی ہے؟ یہ فرمایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کہا کہ دیکھو تم اپنے رب کو جنت میں ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم چاند اور سورج کو دیکھتے ہو، جیسے چاند کو دیکھتے ہو، یعنی چاند کو دیکھنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، یا سورج اگر بادل میں ہو تو سورج کو دیکھنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم آرام سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دیکھنے کا سبب کیسے ہوگا؟ جنت میں ہم کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے 2 وقت کی نماز کی پابندی کرو، فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو، اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے، اس کے ذریعے سے تم جنت میں داخل ہوگے اور اپنے رب کا دیدار کرو گے، اور جنت کی یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ہم اپنی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھیں گے۔ ہم دنیا میں زندہ تھے، دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر ہماری آنکھوں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر سجدہ، اللہ رب العالمین کا سجدہ کیے، اللہ کی عبادت کیے، لیکن ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ مگر جب اللہ کو دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، تو جنت کی یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس کے ذریعے سے جنتیوں کو بڑی راحت اور بڑا سکون حاصل ہوگا۔ اس نعمت سے بڑھ کر کے جنت کی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز فجر کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم روایت ہے کہ اگر ہم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم سو گئے اور فجر میں بیدار ہو گئے اور جماعت سے ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، فجر اور عشاء یہ دونوں نماز کی پابندی ہم جماعت سے کر لے جائیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے، پوری رات ہم نے قیام کیا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من صلی العشاء فی جماعہ، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، دیکھیے جماعت کتنی بڑی فضیلت ہے۔ من صلی العشاء فی جماعہ، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے فکأنما قام نصف اللیل، گویا کہ اس آدمی نے آدھی رات اللہ کا قیام کیا ہے، آدھی رات تہجد کی نماز پڑھی ہے، آدھی رات تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ ومن صلی الصبح فی جماعہ، اور جو آدمی عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ با جماعت عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں صلی اللیل کلہ فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا کہ اس آدمی نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے، پوری رات اللہ کی بندگی کی ہے۔ جبکہ ہم عشاء کے بعد جائیں گے، کھائیں گے، ٹہلیں گے، آرام کریں گے، پھر سوئیں گے، بستر پر پڑے ہو گئے، پڑے رہ گئے، سوتے رہے، ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، مگر ہمارا نام اللہ کے یہاں ان لوگوں میں لکھا ہوا ہے جو تہجد پڑھنے والے ہیں۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، وہ خاص لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے راتوں میں اٹھتے، سارے مسلمان یہ فضیلت حاصل نہیں کر پاتے ہیں، مگر ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے جائیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں جنہوں نے پوری رات اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کیا ہے، پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کا پڑھنا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہماری فجر کی نماز غائب ہو رہی ہے، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، منافق کی پہچان ہے، نفاق کی پہچان ہے۔ مجھے معاف کیجیے، نماز فجر کی پابندی یہ ایمان کی نشانی ہے، اور نماز فجر سے غائب ہو جانا یہ منافق کی پہچان ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا ہے کہ لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، فجر اور عشاء سے بڑھ کر کوئی نماز منافقوں پر بھاری اور بوجھ نظر نہیں آتی۔
یعنی منافقوں کے لیے دو نماز انتہائی بھاری پڑتی ہے. کن لوگوں کو بھاری پڑتی ہے؟ جو منافق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ منافقوں پر 2 وقت کی نماز بہت بھاری پڑتی ہے. کیوں بھاری پڑتی ہے؟ کیونکہ نماز پڑھتے ہیں وہ منافق. کیوں؟ بتلانے کے لیے ہم نمازی ہیں. جب اندھیرا آ جاتا ہے چھپ جاتے ہیں، چونکہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ لائٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے تھے. فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی تھی، عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی تھی. کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. منافق جو ہوتے تھے وہ فجر کی نماز میں غائب رہتے تھے، عشاء کی نماز میں سو جاتے تھے، ان 2 نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق پر یہ 2 نماز بہت بھاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. اگر یہ لوگ جان جائیں کہ فجر کی نماز میں کیا فائدہ ہے اور کیا فضیلت ہے، عشاء کی نماز میں کیا فضیلت ہے، اگر یہ جان جائے تو یہ لوگ اگر اس کنڈیشن میں ہو کہ وہ ہاتھ اور پیر سے چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہاتھ اور پیر سے نہیں چل سکتے ہیں، جسم کے پچھلے حصے سے گھسٹ گھسٹ کر چوتر کے بل آنا چاہیں تو وہ بھی آئیں گے. کیونکہ علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، اس لیے غافل ہے، بے خبر ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر یہ جان جائے کہ ان 2 نمازوں میں کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، ان نمازوں کا اللہ کے کیا مقام ہے، تو یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں وہ ہاتھ اور پیر سے چلنے کی اگر صلاحیت نہ بھی ہو، ہاتھ اور پیر سے چلنے کی طاقت نہ بھی ہو، تو اپنے جسم کے پچھلے حصے کے بل بھی وہ آئیں گے مسجد میں. چونکہ علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین ایمان جیسے لانا ہے نہیں لائے ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ نمازوں سے غافل ہیں. اسی طریقے سے نماز فجر کی پابندی کرنا، نماز فجر کی پابندی کرنا شیطان کے شر سے حفاظت ہوتی ہے. جب آدمی سوتا ہے تو شیطان بڑا ہوشیار ہے، بہت تجربہ کار ہے، وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے. جب انسان رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کی دماغ پر، کھوپڑی پر 3 گاಂઠ مارتا ہے. انسان نہیں، شیطان گاಂઠ مارتا ہے، اور کتنی مضبوط گاಂઠ اس کی ہو سکتی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب كل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد. سوتے وقت شیطان انسان کی کھوپڑی پر 3 گاಂઠ مارتا ہے اور یہ کہہ کے سلاتے رہتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ، بڑی لمبی رات ہے، سو جاؤ سو جاؤ. شیطان تھپکی دیتا ہے، سلاتا ہے کہ سو جاؤ، ابھی لمبی رات ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سو جاؤ. سلاتے رہتا ہے یہاں تک کہ فجر غائب ہو جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ. اگر آدمی اٹھتا ہے فجر میں، کب اٹھتا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، سونے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو 1 گاಂઠ کھل جاتی ہے. غور سے سنیے گا، بڑی اہم روایت ہے. پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آدمی صبح بیدار ہوتا ہے، کب بیدار ہوتا ہے؟ فجر کی نماز باجماعت پابندی کے لیے سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، سونے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، شیطان کی ایک جو گرہ تھی کھل گئی، ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ. اٹھ گیا، سویا نہیں، اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، وضو کر لیا، ان حلت عقدہ، دوسری گرہ کھل جاتی ہے. بسا وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اٹھا، دیکھ رہا وقت ہے، پھر سو جاؤ، نہیں کامیاب ہو سکا، دوسری گرہ تیسری گرہ باقی ہی ہے، وہ گرہ ختم نہیں ہوگی. پیارے نبی علیہ السلام کہتے اٹھا اور وضو کیا، 2 گرہ کھل گئی. ایک گرہ کب کھلی؟ جب آدمی اٹھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. دوسری گرہ کب کھلی؟ جب بستر چھوڑتا ہے اور حمام میں جا کر کے وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل گئی. چونکہ آدمی سو گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، سو گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے. ہمارے یہاں تصور نہیں کہ آدمی سویا ہے اس کو وضو آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سو گیا ہے، اٹھے گا تو وضو کرے گا، تب اس کی گرہ کھلے گی، تب اس کی گاಂઠ کھلے گی. ہمارے یہاں وہ تصور نہیں ہے بزرگوں کا کہ 60 سال 70 سال تک بغیر وضو کے وہ باقی رہتا تھا، ان کا وضو، سو جاتے تھے بغیر باقی رہتا تھا، جاگتے تھے ان کا وضو باقی رہتا تھا. سو گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس کو وضو کرے گا تب اس کی گرہ کیا ہوگی؟ شیطان کی ختم ہوگی، ٹوٹ جائے گی. اور اس کے بعد فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ. تیسری گاಂઠ کب کھلتی ہے؟ جب آدمی اٹھتا ہے
فجر کی نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. حدیث کے الفاظ پر غور کریں. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ آدمی بالکل فرتیلا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، نشیط رہتا ہے، روحانی طاقت اس کو ملتی ہے، اور وہ نفس کے اعتبار سے پاکیزہ ہوتا ہے. خبیث النفس، بد اخلاق، بد مزاج نہیں ہوتا ہے، اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے. نماز فجر کی پڑھنے کی فضیلت سوچئے، 3 گرہ کھل گئی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، دماغ تازہ ہو گیا، جسم فریش ہو گیا، اور روحانی اعتبار سے اس کو طاقت اور انرجی مل گئی. اور اگر وہ فجر میں سوتا رہا، ابھی سو گیا، سوتا رہا، پیارے نبی علیہ السلام نے کہا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ. اور اگر وہ سو گیا یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، سورج نکل گیا، کہا وہ آدمی صبح کرے گا کیسے؟ کسلان، بالکل سست کی حالت میں، فرتیلا نہیں، چست نہیں، بالکل گھٹیا قسم کا آدمی، بالکل اس کے جسم میں طاقت ہی نہیں، سست پڑا ہوا ہے، نفسیاتی بیماری اس کو لگ گئی ہے. بس جس جگہ پڑا ہے تو پڑا ہے، جہاں بیٹھا وہیں بیٹھا ہے، جس کام میں لگا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بالکل سست بیٹھا ہے. اور اس کا نفس کیسا ہو گیا ہے؟ خبیث ہو گیا ہے، خبیث، بد اخلاق ہو گیا ہے، بد مزاج ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی گانٹھ کھلی نہیں ہے، شیطان کا حملہ باقی ہے، شیطان کا زور اور اس کا شر باقی ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے. ہر شیطان ہر روز ہماری عقلوں پر، ہمارے دماغ پر 3 گرہ لگاتا ہے. اس گرہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے واحد حل یہ ہے، واحد علاج یہ ہے کہ ہم باجماعت نماز فجر کی پابندی کریں. انشاءاللہ العزیز اگر ہم اس نماز فجر کی پابندی کریں گے تو شیطان ہمارے گھروں سے دور ہوگا، ہمارے سماج سے دور ہوگا، ہمارے دل سے دور ہوگا، ہمارے گھروں سے دور ہوگا. گھروں میں روحانیت پیدا ہوگی، نورانیت پیدا ہوگی، برکت پیدا ہوگی. اور اگر نماز چھوڑنے کا تصور پایا گیا اور ہم نماز فجر میں سوتے رہے، غافل رہے، دور رہے، تو پھر ظاہر ہے یہ شیطان کی 3 گرہیں جو لگی رہتی ہیں وہ باقی رہے گی اور آدمی شیطان بن جائے گا. اور آج دیکھیے انسانوں کو ڈھونڈا جائے، انسانیت جیسے صفت لوگوں کو ڈھونڈا جائے بہت کم ملتے ہیں. بد اخلاق اور بد مزاج اور شیطانی صفت کے انسان ہزاروں کی تعداد ملتے ہیں. اچھے انسان، با اخلاق انسان، جن کا دل بالکل پاکیزہ ہو، نرم ہو، خشیت ہو، تقویٰ ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، گناہوں سے نفرت ہو، توحید اور سنت سے محبت ہو، ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم فجر کی نماز میں غائب ہے. شیطان کا حملہ ہم پر جب ہوگا، ہمارے اندر پاکیزگی کہاں سے ہوگی؟ دل کی صفائی کہاں سے ہوگی؟ روحانیت کہاں سے ہوگی؟ طاقت و انرجی کہاں سے ہوگی؟ اور ہمارا دل صاف کہاں سے ہوگا؟ اخلاق والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اور خاص طور سے ہم فجر کی نماز کی ضرور پابندی کریں. انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس تقریر سے یا اس بیان سے اس لوگوں کی تربیت ہوگی، لوگوں کو ہدایت ملے گی. اللہ رب العالمین سب دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.